اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمۃ للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے عناصر رکھے ہیں۔ اس میں ملکوتی صفات بھی ہیں اور حیوانی صفات بھی ہیں۔ حیوانی صفات اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے حیوانات کا جو معاملہ ہوتا ہے، کھانا پینا، نسل آگے بڑھانا، سونا جاگنا، یہ چیزیں انسان میں بھی مشترک ہیں۔ اور ملکوتی صفات اس طریقے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور خیر کے کام کرنا، نیکیوں کی طرف سبقت کرنا، اپنے باطن کو، روحانیت کو سنوارنا، یہ ملکوتی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ اب حیوانات کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ضرورت ہے اس کے لیے پوری کرنے کے لیے وہ منہ اٹھائے، پورے جنگل میں یا کہیں میدانوں میں گھومتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی ضرورت ہو، کھانے کی ہو یا جنسی تسکین کی ہو، ہر قسم کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہ آزادانہ گھومتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں رہتا ہے کہ یہ روک ٹوک ہے یا یہ معاشرے کا ایسا لحاظ ہے، بے پردگی ہے، یہ حیوانات کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کل یہ جو ماڈرنزم کے نام پر، ماڈرنائزیشن کے نام پر انسانوں کی مزاج میں ایسا بات ڈالی جا رہی ہے کہ جیسے لباس پورا طریقے سے نہیں پہننا ایک قسم کی درندگی ہے، حیوانیت ہے۔ جس طریقے سے حیوانات سطر سے آزاد رہتے ہیں، ان کو کپڑے سے اپنے تن کو ڈھانکنا نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے کو کپڑے سے ڈھانکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو فر عطا کیا ہے، یعنی کہ ان کے اوپر اون رہتا ہے، ان کی کھالیں ایسی موٹی موٹی ہوتی ہیں تو زیادہ تر باڈی ان کی کور رہتی ہے، ایک قدرتی انتظام ہے وہ۔ اس کے باوجود ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سطر پوشی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا، احادیث میں بتایا گیا، شریعت میں بتایا گیا کہ یہ سطر پوشی کرنا ہے۔ لیکن آج کل یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جتنا انسان بالخصوص خواتین کم لباس پہنیں گے، اتنا وہ اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھیں گے۔ جتنا چست لباس پہنیں گے، کم کپڑا استعمال کر کے اپنے کپڑوں کی سلوائی کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ میں فیشنیبل ہوں۔ تو یہ رجحان بہت زیادہ غلط ہے، کیونکہ وہ طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، شریعت کے ذریعے انسانیت کو دیا ہے، وہی طریقہ اکمل اور جامع ہے۔ وہی طریقہ وہ طریقہ ہے وہ جس پر چل کر انسانیت اپنی معراج کو پا سکتی ہے، انسانیت بہت ترقی کر سکتی ہے، معاشرے میں امن اور سکون رہ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی دنیا روحانیت سے خالی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت کی اس روحانیت کے پیاس کو بجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اور شریعت انسانیت کو عطا کی ہے کہ دس از دا وے آف لائف، یہ طریقے کے ساتھ تم کو زندگی گزارنا ہے تو تم کو سکون ملے گا۔ اگر انبیاء کی تعلیمات نہیں ہوتی، شریعت نہیں ہوتی، تو انسانیت بہت زیادہ بھٹکتے رہتی، پیاسی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پیاسی روحانیت کی پیاس کا سامان کیا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ذریعے۔ تو اب یہاں پر بتا بھی دیا گیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ اس دین کو آئے ہوئے 1450 سال ہوئے ہیں تو آج ہم کو پھر نعوذ باللہ دوسرے طریقے زندگی کی ضرورت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انتظامات غلط ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ دعویٰ فرماتا ہے، کائنات پر غور کرو، کوئی چیز تم کو بے ربط بے ہنگم نہیں نظر آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی ہے۔ تو کیا اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبی آخر الزمان بنایا اور اعلان فرما دیا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، تمہارے لیے نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں، دنیا گزارنے کے تمام سلیقہ اور ڈھنگ، تمام تربیت
کے سامان تمہارے مکمل ہو چکے ہیں تو کیا پھر نعوذ باللہ اس میں کچھ نقص رہ سکتا ہے، اس میں کچھ کمی رہ سکتی ہے کہ انسان اپنی عقل سے یہ سوچے کہ نہیں اب مجھ کو شریعت کی سے ہٹ کر کچھ دوسرا کام کرنے کے لیے دوسرا طریقہ اگر میں اختیار کروں گی تو میرا کام صحیح طریقے سے ہوگا؟ تو یہ اس کی خود انسان کی اپنی جہالت ہے، اس کی سمجھ میں کجی ہے کہ وہ اختیار کر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بہت گمراہ ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، دنیا اور آخرت کا خسارہ وہ اٹھا سکتا ہے اگر وہ طریق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر دوسرا طریق زندگی اختیار کرا تو یہ اسی کا خسارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی تم نیک عمل کرتے ہو تو نیک عمل کر تم کسی پر احسان نہیں کرتے ہو، جو نیکی تم کماتے ہو وہ اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ نیکی ہم جو کرتے ہیں جہاں ہم کو آخرت میں فائدہ دیتی ہے وہاں دنیا میں بھی انسان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ جو سنتوں پر عمل کر زندگی گزارتے ہیں ان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، ان کو سکون میسر آتا ہے، ان کو سیٹسفیکشن رہتا ہے اور ایک سکون کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرنے والے کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھانے والا نہیں ہے، نہ اس کے ماں باپ اٹھانے والے ہیں، نہ اس کے استاد اٹھانے والے ہیں، نہ اس کے اڑوس پڑوس اٹھانے والے ہیں، نہ اس کے بیوی بچے یا شوہر بچے اٹھانے والے ہیں۔ ہر کسی کو اپنے گناہ کا بوجھ خود کو اٹھانا ہے۔ اگر آج آپ کچھ کام برا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں نے فلاں کی وجہ سے کیا، انہوں نے نہیں سنا، انہوں نے بڑا اصرار کیا اور کیا کریں، آج معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے تو کرنا ہی پڑتا ہے، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، تو یہ لوگ کیا کہیں گے کا نعرہ اب ہم کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی سائیکولوجی سے واقف ہے، جو ہمارا دماغ کا خالق ہے، کیا وہ ہماری سوچ سے واقف نہیں ہے؟ وہ سوچ اللہ تعالیٰ سب واقف ہے، اس کے لحاظ سے تعلیمات آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ بس تم انسانوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو یہ سوچ ہم کو چھوڑ دینا چاہیے، بس اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں تو دیکھیے بس ایک انسان کی ہاتھ میں جو کنٹرول اپنے آپ کو کرنے کا پیریڈ ہوتا ہے، ایک 20 سال سے ایک 40 سال تک، ایک 20 سال اپنی زندگی کے وہ اعتدال کے ساتھ گزار لیا تو انشاءاللہ تعالی زندگی کی نو پار ہو جاتی ہے۔ خواہشات جو امنگیں جو سر اٹھاتی ہیں، طوفان مچاتی ہیں انسان کی شخصیت میں، زندگی میں، یہی وہ پیریڈ ہوتا ہے۔ یہاں پر انسان اگر اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے، شریعت کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ لے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس پیریڈ میں بھی انسان شیطان کی سازشوں سے بچ کر اپنی زندگی پاک بازی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ تو یہی انسان کی خصوصیات کے پیش نظر کہ انسان کے اندر کچھ حیوانی عنصر بھی موجود ہیں، اس کے اندر بھی نسل کو بڑھانا ہے، افزائش نسل کرنا ہے، نسل بڑھانے کے لیے اور زندگی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان کو نکاح کرنا پڑتا ہے، اور نکاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ اب جب ہم کرتے ہیں نکاح میری سنت ہے، ہم کارڈز پر تو چھپا دیتے ہیں اوپر حدیث شریف کے نکاح میری سنت ہے، جس نے نکاح نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ لیکن نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہم کو سنت کے مطابق اختیار کرنے کا نہیں ہے؟ صرف حدیث شریف نکاح کرنے کے لیے، یعنی کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر وہاں پر جو چاہے تم آزادی سے کرو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو کام کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے یہ سنت ہے اس لیے کر رہے ہیں، تو وہ کام بھی پورا سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ایک آپ روزے کی مثال لے لیجئے کہ ہم روزہ رہ رہے ہیں، اللہ کا رسول کا حکم ہے، اور روزہ رہنے پر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ تمام پابندیاں اور طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے میری بہنوں، نکاح کرنے کے لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک سنت کی تکمیل ہو رہی ہے، تو وہاں پر بھی ہم کو یہ چاہیے کہ وہ تکمیل کا طریقہ جو سنت میں بتایا گیا ہے، جو اس میں نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، اسی طریقے کے ساتھ نکاح کرنے سے زندگیوں میں برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر خرچ کم کیا جاتا ہے۔ جس نکاح میں جتنا خرچ کم کیا جائے گا وہ نکاح بابرکت ہوتا ہے۔ برکت کتنی بڑی بات ہے، برکت کا حاصل ہونا، کسی برکت کا عطا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ برکت کا حصول کا فارمولا ہمارے آقا نے بتا دیا کہ نکاح کو کم خرچے سے کرو اور برکت حاصل کرو۔ تو یہ برکت والا نکاح ہوگا تو خاندانوں میں سکھ اور چین رہے گا، ہمارے دل اور دماغ مطمئن رہیں گے انشاءاللہ تعالی، گھر میں اختلافات سے گھر ہمارے محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ برکت ہی برکت نظر آئے گی۔ عقیدت کے ساتھ سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کرے تو یہ نکاح برکت ہوتے ہیں۔ اور پھر
لڑکی کا اور لڑکے کے عمر کے تعلق سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دماغ کو بچوں کے آلودہ کیا جا رہا ہے خود ان کے والدین کی جانب سے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ پورا ہائی کوالیفائڈ بچہ یا بچی جب تک نہ ہو جائے، خود وہ اپنے اچھے پیسے کمانے کے قابل جب تک نہ ہو جائیں، یا اچھا ویل ڈیکوریٹڈ گھر کے مالک جب تک نہ بن جائیں، اس وقت تک بچے کی شادی نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. ہم کو کیا بتایا گیا ہے، جب کہ بچے میچور ہو جاتے ہیں، سن بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں، تو ان کے نکاح کی فکر ماں باپ کو کرنی چاہیے. اب جب یہ ایک فطری چیز جو انسان کے اندر ہے، میچورٹی جب آ رہی ہے، تو جس طریقے سے ایک یعنی کہ بھوک لگنے پر کھانے کا انتظام کرنا جیسا ضروری ہے، اس طریقے سے اس جانب بھی پیرنٹس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف جو ہے مادی پرستی کے نام پر بچوں کے اخلاق بگاڑنا، بچوں کے دماغ کو ہیجان میں مبتلا کر دینا، ان کو برے خیالات اور برے تصورات کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کر دینا، یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ جو بچے نوجوانی میں بغیر نکاح کی زندگی گزار کر کچھ برائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ماں باپ ذمہ دار ہیں. تو یہ معاشرے میں ایک ایسا رجحان ہو گیا ہے کہ ایک اچھا اسٹیٹس کے جب تک ہم حامل نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم کو شادی یا نکاح نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کانسیپٹ بھی ہم کو نکالنا چاہیے. یہ اسی وقت نکلے گا جب ہمارے دماغوں میں سے یہ بات نکل جائے، یہ مٹیریلزم کی جو چاہت ہے، دنیا کی جو چاہت ہے، وہ نکل جائے، اور ہم زندگی سادگی کے ساتھ گزارنے کے جب تک ہم خواہاں نہیں ہوں گے، یہ باتیں ہمارے دماغوں سے نہیں نکلیں گی. تو اس جانب بھی ہم کو توجہ کرنی چاہیے کہ ان لڑکا اور لڑکی کی شادی کا جلد سے جلد انتظام کریں. اور پھر اس کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں رشتوں کے سلیکشن کے لیے، آج کل پرسوں ہی ایک لڑکا یہ بتا رہا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کے لیے ہم رشتہ دیکھ رہے ہیں باجی، 1 سال سے دیکھ رہے ہیں. لڑکی والے ایسے بات بول رہے ہیں کہ داڑھی ہے تو لڑکی یہ کہتی ہے، لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ داڑھی والے لڑکے سے نکاح نہیں کریں گے، یعنی کہ رشتہ نہیں کریں گے. اور لڑکے کی انکم کیا ہے. اور بہت ہی افسوسناک بات وہ جو بچہ بتا رہا تھا وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ فیملی کتنی ہے، جتنی کم فیملی ہے لڑکی والے بولیں گے کہ ہاں یہ رشتہ اچھا ہے، بھائی بہن نہیں ہے تو اچھا ہے، بہنیں ہیں تو شادی ہو گئی تو اچھا ہے، ماں باپ ہیں، ماں باپ گزر گئے تو اچھا ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا ایک ہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی بہن نہیں ہے، تھے سو بھی بہنوں کے شادیاں ہو گئے، جتنا ایسا آئیں گا رشتہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے. تو سوچئے کیا یہ انسانیت ہے اس طریقے سے سوچنا؟ ایک انسان کے آپ مرنے کی تمنا کریں، ایک انسان کو آپ یہ سوچیں کہ اس کے بھائی بہن نہ رہیں، تو خود آپ اپنے گھر کے اوپر بھی یہ سوچ کر دیکھیں. کوئی آپ کے تعلق سے ایسا کہے، کوئی آپ کے بیٹے کے تعلق سے ایسا کہے، آپ کی بیٹی کے تعلق سے ایسا کہے کہ اس کے ماں باپ نہ ہو تو اچھا، اس کے بھائی بہن نہ ہو تو اچھا، تو کیسا لگے گا ہم کو؟ تو اس طریقے کی سوچ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ یہ من مانی کرنا چاہتی ہے، یہ شریعت کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی ہے. تو یہ چیزیں ہم کو ختم کرنا ہے میری بہنوں. کیا انسان آج اللہ اور اللہ کے رسول کے اصولوں کو بھول کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ جو وہ چاہتا ہے وہ ایسے ہی باتیں کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہم کو ختم کرنا ہے. اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو بتانا ہے. تو اور پھر دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ معاشی اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا گھر کیسا ہے، گھر ذاتی ہے یا نہیں ہے، آمدنی کتنی ہے. ارے اسلام میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو لڑکے کے ذریعے معاش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نکاح کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نکاح کرو، نکاح کرنے سے اس کے پاس معاش کے دروازے کھل جائیں گے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے معاش آنا بعد میں نکاح کریں گے. سب الٹا سوچ آ گئی ہے معاشرے میں. یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نکاح کرنے میں بہت زیادہ تاخیر ہو رہی ہے. اب یہ تاخیر کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، بچے انٹرنیٹ کا سہارا لے رہے ہیں اور بے حیائی کے مناظر اپنے فونوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، برے خیالات ان کے دماغوں میں اپنی جگہ پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ یہ عبادت برابر کر سکتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کی ادب اور احترام کر سکتے ہیں. بالکل جس انسان کے اندر اس طریقے سے برے خیالات ہو وہ تو کس طریقے سے اپنے خیالات کو پاکیزہ کر سکتا ہے، جبکہ برے خیالات اس کو پری آکوپائڈ کیے ہوئے ہیں اس کے دماغ کو. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم کو سوچنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم بڑے اگر اس طریقے سے سوچنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے ضرور
ہماری بات سنیں گے بچے ضرور فرما برداری میں آ جائیں گے. ایک چیز یہ ہے. اب دوسری چیز جو ہوتی ہے سلیکشن میں وہ خوبصورتی ہوتی ہے. لڑکی تو بہت خوبصورت رہنا ہے، جیسے کہ افسرہ ہو، جیسے کہ پری ہو، اس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہونا چاہیے. سلیم بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، گوری بھی ہو، اور ہائٹ بھی اچھی ہو، بال بھی اچھے ہو، تمام ہی خوبیاں اس کے اندر نظر آ جائیں. تو یہ ایک ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے گھر بہو نہیں لا رہے بلکہ کوئی فلم کے لیے ہیروئن کا سلیکشن کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی دیکھیے کہ فلموں میں اتنی زیادہ کلر کو اس کو اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ ٹیلنٹ کو اہمیت دی جاتی ہے. ٹیلنٹ اگر ہے تو فلموں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہاں پر تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے بہو کے سلیکشن میں. یہاں پر صرف خوبصورتی معیار ٹھہرایا گیا ہے. اب وہ جو اتنی باریکی کے ساتھ سلیکشن کر کر کوئی اپنی بہو کو لاتا ہے تو وہ آنے کے بعد کیا اپنی خوبصورتی پر ناز نہیں کرے گی؟ جو دوسرے اس کے سامنے اس کو جو پھیکے نظر آتے ہیں تو کیا یہ اپنے آپ کو سپیریئر محسوس نہیں کرے گی؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کی جانب ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں آپ سوچئے کہ اگر کوئی بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے اخلاق اور اس کے کردار اچھے نہیں ہیں تو آپ ایک 8 دن کے بعد اس بہو سے بیزار ہو جائیں گے. تو انسان کو جو دیکھنے والی چیزیں ہم کو جو بتایا گیا ہے معیار دیکھنے کے لیے خوبصورتی اور مالداری نہیں ہے بلکہ انسانوں کا تقویٰ دیکھنا ہے، نیکی دیکھنا ہے. تو اس جانب ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خوبصورتی اور مالداری دیکھنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. یہ بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے اور ہم ان کی طرف ہی ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے. یہ سب اسی وقت ہوتا ہے میری بہنوں جب ہم سنتوں کو اپنانے کا اندر جذبہ پیدا کریں اور دنیا کی محبت کو نکال دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ادب ہمارے پاس رہے. ادب یہی ہے کہ میرے آقا کا یہ حکم ہے اور میں یہ کر رہی ہوں تو یہ بے ادبی ہو گئی ہے. تو یہ چیز ہمارے سامنے سے ہٹنی چاہیے، شریعت کی پابندی ہمارے پاس آنی چاہیے. تو اس طریقے کا ماحول ہم کو بنانے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ایجوکیشن کو بھی معیار بنایا جاتا ہے. لڑکی اتنی پڑھی ہوئی ہے تو لڑکا اتنا پڑھا ہوا ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو بہت سی مصیبتوں کے جال میں ڈال رہا ہے. جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے، لڑکا اگر اچھی تعلیم کا ہو تو اچھا ہے کہ لڑکی اس کے تعلیم یافتہ رہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی بھی اتنی زیادہ تعلیم یافتہ رہے. بہرحال ہم کو جو ہے دنیا پرستی سے ہم کو اپنے ہاتھ ہٹانے چاہیے، اپنی سوچوں کو ہٹانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو طریقہ ہوتا ہے وہ رسوم و رواج کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. دیکھنے کے لیے ایک وقت نہیں کئی وقت جایا جاتا ہے. مختلف رشتہ دار کو لے کر جایا جاتا ہے، مختلف اوقات میں جایا جاتا ہے. کئی طریقوں سے جانچ کی جاتی ہے. جانچ یعنی کہ اخلاق کی، کردار کی، خاندان کی جانچ ہو تو بہتر ہے، لیکن خوبصورتی کی، پیسے کی اس طریقے سے جانچ کرنا یہ مناسب چیزیں نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ ہے شادی بیاہ کا، رسوم اور رواج کا، رسم کرنے کے لیے بھی آج کل شادی خانے لیے جا رہے ہیں. منگنی کے نام پر، انگیجمنٹ کی رسم کے نام پر شادی خانے لینا، بڑے بڑے تقاریب کا انعقاد کرنا. پہلے جس تقریب میں نکاح ہو جایا کرتا تھا آج اس تقریب میں وہ ہو رہے ہیں، رسم ہو رہے ہیں، انگیجمنٹس ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد شادی کا، نکاح کا اور ولیمے کے اتنے سٹینڈرڈز بنا لیے گئے ہیں کہ گویا کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہو گیا ہے کہ پوری زندگی کی کمائی شادی کرنے کے لیے جھونک دینے کا ہے. ایک شادی خانے کا کرایہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ، بعض کرایہ 5 لاکھ 6 لاکھ، اور اتنا ہو گیا ہے کہ ایک شادی کی تقریب منعقد کرنے کے لیے 15-20 لاکھ روپے اڑا دیے جا رہے ہیں. کہاں سے، کس کے پاس سے؟ یہ پیسے کی کیا پوچھ نہیں ہے؟ کیا پیسے کا جواب دینا نہیں ہے آخرت کے اندر؟ یاد رکھیے آخرت میں اپنے مقام سے کوئی بندہ اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ وہ یہ نہ بتائے کہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا، اس کا بھی جواب دینا ہے. یہ بات ہم سوچیں، یہ سوالات ہمارے سامنے رہیں تو پھر ہم کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد آج میں تھوڑا اپنی یہ گفتگو کو اس لیے طویل کی، میں نے یہ سوچا تھا کہ نکاح کے جو شرعی مسائل ہیں صرف اسی پر گفتگو ہوگی، لیکن جیسے ہی میں آپ سے مخاطب کرنے کے لیے سامنے آئی تو میرے سامنے معاشرے کی کئی چیزیں آ گئے جس کے مطابق میں بات کرنا چاہی. کہ حال ہی میں ہم جو یہ دیکھیں کہ عائشہ عارف کا جو کیس ہوا ہے، کیا یہ واقعہ ہمارے لیے جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟
کیا ہم کو سوچنے کے لیے یہ مجبور نہیں کرتا؟ کیا ہم اس کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے کہ جیسے کہ آج دن میں تھوڑی گرمی زیادہ تھی کہ آج برابر ہے، تھوڑا اے سی کھول لیے، تھوڑا فین کھول لیے تو برابر ہے، ہم کو یہ گرمی سے ہم بچ سکتے ہیں؟ کیا یہ ایسا واقعہ ہے؟ کیا یہ واقعہ ہمارے دلوں کو دہلانے کے لیے اس کو اگر نہ پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ تو آنکھ رکھ کے بھی اندھے ہیں، یہ تو عقل رکھ کر بھی پاگل ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم کو حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کرنا ضروری ہے میری بہنوں۔ تو میں اس واقعے کے تناظر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ بچی کا جو نکاح ہو گیا تھا، شادی ہو چکی تھی، اب یہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ لڑکا جو تھا، اس کا شوہر جو تھا، ماں باپ سے زیادہ پیسے کا تقاضا کر رہا تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جو کوئی ظلم کرتا ہے، ظلم کو سہنا نہیں چاہیے۔ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کے برداشت کرنے کی۔ اگر یہ ناجائز طریقے سے دباؤ ڈال رہا ہے، ہمیشہ پیسے مانگ رہا ہے اور اپنے ناجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے وہ سسرال والوں کا پیسہ استعمال کر رہا تھا، اور پھر اس کے ناجائز تعلقات تھے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے کئی واقعات آج سماج میں ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ بچی خودکشی کی ہے، اور کئی دوسری لڑکیاں ہیں جو ایسے حالات میں، ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اتنا ظلم برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو یہ لڑکی کے تعلق سے رپورٹس آ رہے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو بہت چاہتی تھی، تو یہ ایسی چاہت نہیں ہے، یہ بھی غیر اسلامی طرز ہے، یہ بھی غیر اسلامی ایٹیٹیوڈ ہے کہ کسی کو تم اتنا چاہو کہ تم اس کی چاہت میں اپنے آپ کو بھول جاؤ، اس کی چاہت میں تم شریعت کو بھول جاؤ، اس کی چاہت میں تم جنت اور دوزخ کو بھول جاؤ، اس کی چاہت میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاؤ۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو تم اپنے آپ سے دشمنی کر رہی ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز شرعی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ تو جہاں وہ لڑکے کا قصور ہے، وہاں اس لڑکی کا بھی قصور ہے کہ اس کو اپنے ماں باپ سے اپنی باتیں شیئر کرنی چاہیے، اور ماں باپ جو راستے بتاتے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور ماں باپ کے تعلق سے میں صرف یہ کہوں گی کہ اگر کوئی لڑکی آ کر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ بھی لڑکی آ کر اپنے شوہر کی، سسرال والوں کی شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہاں پر میری زندگی محال ہے، میں وہاں پر نہیں رہ سکتی، میرے لیے مشکل ہے جینا، تو بعض پیرنٹس کو میں نے دیکھا کہ ہمیشہ وہ پیسیفائی کر کر اپنی بیٹی کو بھیجتے رہتے ہیں، بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر کہتے ہیں، اور اس کو واپس وہی وہاں پر بھیج دیتے ہیں جہاں جا کر اس کو نہ دلی سکون ملتا ہے، نہ دماغی سکون ملتا ہے، اور جسمانی طور پر بے حد اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ مینٹلی ٹارچر الگ کیا جاتا ہے، فزیکل ٹارچر الگ کیا جاتا ہے، اور ماں باپ ہیں کہ اپنی بیٹی کو برابر وہاں پر چھونکے جا رہے ہیں۔ تو یہ رویہ بھی بہت غلط ہے۔ جب بچی آپ کی مسلسل آ کر کہہ رہی ہے، یہ ضرور ہے کہ ابتدا میں تھوڑا جمنے کے لیے نیچے اوپر ہوتا ہے دو طرف بھی، آپ اس وقت صبر کی تلقین کریں کہ صبر کے ساتھ تم زندگی گزارو، لیکن یہ نہیں کہ اتنا آپ کہیں کہ اب اس کے برداشت کے قابل نہ رہے۔ ایک ربر بینڈ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا کھینچیں گے تو وہ آپ کی کھینچ کو برداشت کر سکتا ہے، اور آپ اور زیادہ کھینچیں گے تو ربر بینڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لڑکی بھی کتنا برداشت کر سکتی ہے جتنی اس کی قوت برداشت ہے۔ قوت برداشت بھی ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو آپ کو اپنی اولاد کو یہ جانچنا ضروری ہے کہ کہاں تک میری بچی برداشت کر سکتی ہے اور اس کو میں کتنا کہہ سکتی ہوں۔ تو جب یہ معاملہ بہت ہو جائے تو اس کو معیوب نہ سمجھیں۔ لڑکی اگر ماں باپ کے گھر رہے تو اس کو معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اور پھر یہ بھی ایک ہے کہ بچی جب پیدا ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے پیش نظر یہی بات ہو جاتی ہے کہ اب اس کی شادی کرنا ہے۔ کئی بہنیں میری یہ کہتی ہے کہ بیٹی ہے نا باجی، اتنے چیزیں جمع کر کے رکھی ہوں، بیٹی کے لیے پیسے جوڑ کے رکھی ہوں۔ اب یہ باتیں جب بیٹی سنے گی تو اس کے ذہن پہ کیا رہے گا؟ وہ یہ سمجھے گی کہ میری پیدائش سے ہی میرے ماں باپ کے لیے فکر آ گئی، میری پیدائش کی جب سے ہی میرے ماں باپ پریشر کے اندر آ گئے، ان کو جمع کرنا پڑا، نکاح کے بارے میں سوچنا پڑا، رشتے کے بارے میں سوچنا پڑا۔ یہ ماں باپ اس طریقہ کا ایک ماحول گھر کا بنا دیتے ہیں، خاندان والے بنا دیتے ہیں کہ بچی
بچی یہ سمجھتی ہے کہ میں تو اس خاندان کے اندر بوجھ ہوں، میرے کو جانا ہے اور اتنا ساز و سامان لے کر کہیں دوسری جگہ پر جانا ہے، تو یہ ایک منفی سوچ، نگیٹو ایٹیٹیوڈ لے کر بچی دوسری جگہ جائے گی. تو اس چیز کو ختم کرنا ہے، رشتے دیکھنا ہے، شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے تو آپ وقت پر کیجئے. وہ ننھی کلی جب چھوٹی بچی ہے اس کے سامنے اس کی شادی کی باتیں کرنا، اس کے لیے اتنا کرنا ہے، اس کے لیے اتنا کرنا ہے. کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ بھائی جو ہے گردہ بیچ کر بچی کے بہن کے جہیز کا انتظام کیا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے. میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بچے پڑھتے پڑھتے اسکول چھوڑ دیتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ ہماری بہن کی شادی ہے، میں دودھ ڈالنا چاہتا ہوں، کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے کو میری بہن کی شادی کرنا ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ کیا بنا رہے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو؟ یہ نسل آگے چل کر کیا بنے گی؟ کیا اسلام کے مجاہد بنیں گے؟ اسلام کے سپاہی بنیں گے؟ شریعت کے غلام بنیں گے یہ لوگ؟ تو یہ ہم کو بالکل یہ جہیز کی لعنت جہاں پر ختم کرنا ہے. جہیز کے لیے تعلق سے تمام علماء نے یہ متفقہ طور پر کہا کہ جہیز دینا حرام ہے، لینا حرام ہے، مطالبہ کرنا حرام ہے. تو اور شادی کے دن کے لیے کھانے مانگنا یہ بالکل حرام ہے. لڑکی والوں پر بوجھ ڈالنا، کیسے یہ لوگ انتظام کرتے ہیں ذرا معلوم کیجئے. یہ ہمارے کو معلوم سب کو ہے لیکن تکلیف نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا. جس طریقے سے آج عائشہ کے سابرمتی میں کودنے کی وجہ سے ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو کسی مسلمان کا قرض میں مبتلا ہو کر، سودی قرض لے کر، گھر رہن رکھ کر اپنی بیٹیوں کے شادی کے لیے انتظام کرنا ہمارے دلوں کو نہیں دہلاتا، اور ہم ڈھیٹ بن کر جا کر اس کے پاس کھانا کھاتے ہیں. سود سے لی ہوئی رقم پر جا کر ہم کھانا کھاتے ہیں، مرغ مچھی کھاتے ہیں، بریانی میٹھے کھاتے ہیں، شادی خانوں میں بن ٹھن کر جاتے ہیں. یہ ہے ہی کی اور انسانیت سے ذلیل تر ہوتے جا رہے ہیں کہ اتنا ہمارا معیار انسانیت کا گر چکا ہے. تو میری بہنوں، ہم کو سوچنے، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو سوچوں کو نہ بدلے وہ ایمان کیا. ایمان آتے ہی سوچ بدل جاتی ہے، ایمان آتے ہی خواہشات بدل جاتی ہے، ایمان آتے ہی طرز زندگی بدل جاتی ہے. اس وقت ہمارا بدل جاتا ہے، ہمارا مقصد بدل جاتا ہے. ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نکاح کرنے کے بعد نام و نمود ہونا ہے، ایک دو وقت کا بریانی ہونا ہے. کیا مقصد ہے نکاح کرنے کا؟ وہ معلوم ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو آج معاشرے میں چل رہا ہے بہت بہت افسوس کی بات ہے. کتنے شادی خانے آج کھل رہے ہیں؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے تو بتائیے، دینی مدارس ہیں تو بتائیے، کہاں ہیں مسلمانوں کے؟ ایک روڈ پہ چلے جائیے، دو روڈ کے دونوں جانب آپ کو شادی خانے نظر آئیں گے، ہوٹل نظر آئیں گے. بہت ایک اچھا سا ایک مقولہ میں پڑھ رہی تھی کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدارس نہیں ہیں، انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، تعلیمی ادارے نہیں ہیں، جہاں دیکھو بس ہوٹلز ہیں. اسی لیے آج ذہن سکڑ رہے ہیں اور توند بڑھ رہے ہیں، پیٹ بڑھ رہے ہیں. تو یہ ہم کو اپنی سوچ کو بدلنا ہے اور ایک لخت بدلنا ہے، انقلاب لانا ہے، تبدیلی لانا ہے. کیسی تبدیلی؟ وہ تبدیلی جو 1450 سال پہلے صحابہ نے اپنی زندگیوں میں لا لی تھی، وہ تبدیلی جو حضرت مصعب بن عمیر نے لا لی تھی، وہ تبدیلی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لا لی تھی، وہ تبدیلی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے، دنیا کے سامنے اپنی حیات کے ذریعے بتا دیا. اس طریقے سے ہم کو بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد تقاریب کا جو انعقاد ہوتا ہے، آپ غور کرتے جائیے، اس میں کہیں پر بھی ایک چیز بھی شریعت کے مطابق ہو رہی ہے کیا؟ سوائے رقعے پر لکھی گئی حدیث شریف سے ہٹ کر، اس سے ہٹ کر پھر اور کہاں سنت اپنائی جا رہی ہے، کہاں شریعت اپنائی جا رہی ہے. غور کرتے جائیے. تقاریب کا جو انعقاد ہوتا ہے، اگرچہ کہ بتایا جاتا ہے کہ لیڈیز کا انٹرنس ادھر سے ہے، جینٹس کا انٹرنس ادھر سے ہے، لیکن آپ اندر جا کر بیٹھیے، تھوڑی دیر کے بعد جو وہ میزبان ہوتے ہیں دونوں طرف کے، ان کے مرد حضرات شادی خانوں میں لیڈیز کے احاطوں میں آ جانا شروع کر دیتے ہیں، اور ویڈیوگرافی کے نام پر وہاں پہ مردانہ رہتا ہے، ویٹرز کے نام پر وہاں پر مردانہ رہتا ہے. اور پھر لڑکیاں ہیں کہ خواتین ہیں کہ یہ سمجھیے کہ آج ان کے لیے تو بہت بڑا معاملہ ہے، بہت اچھی طریقے سے تیار ہو کر شادی خانے میں جانا ہے. اس طریقے سے جیسے کہ کوئی بیوٹی کانٹیسٹ میں یہ لوگ جا رہی ہیں، پورا اپنا زیور، پورا اپنا میک اپ، اچھے سے اچھے لباس اور ناز و انداز کے ساتھ، دوپٹے ایک طرف ڈال کر. حد تو یہ ہو گئی ہے کہ 70 سال کے قریب کی خواتین بھی ایک طرف دوپٹے ڈال رہی ہیں. کسی کو بھی نہیں ڈالنا چاہیے، نہ جوان نہ بوڑھی، کسی کے لیے بھی سطر کا وہی حکم ہے. دوپٹہ تو اس لیے ہے کہ تم اس کی وجہ سے اپنا سر بھی ڈھانکو اور سینہ بھی ڈھانکو، تمہارے جسم کے نشے و فراز، اتار اور چڑھاؤ نظر نہ آئے، اس لیے دوپٹے کا حکم ہے. دوپٹہ ایک طرف ڈالنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. کس کی تہذیب ہے؟ کس کی تہذیب کی عکاسی کر رہے؟
یہ معاملہ رہتا ہے. اور جب اتنا میک اپ کے ساتھ، اتنے زیور کے ساتھ، اتنی محنت کے بعد جب شادی خانے میں قدم رکھتے ہیں تو بس آنکھیں ہیں کہ فرش پر رہتی ہی نہیں، ادھر ادھر آدمیوں کو ٹٹولتی رہتی ہے. کون مجھ کو دیکھ رہا ہے، کون میری تعریف کرتا ہے، کون میری لباس کی تعریف کرتا ہے. سوچئے کیا ہے یہ، کون سی عورت کی حرکت ہے یہ. ہمارے پاس تو عطر بھی کم خوشبو کا لگانے کا ہے عورت کو. زیور کی جھنکار، چوڑیوں کی جھنکار، کپڑوں کی چمک اور میک اپ کی چمک، یہ چیزیں تو مرد کو راغب کرنے کے لیے ہیں. غیر کے مقام پر جا رہے ہیں، یہ چیزیں کر کے جا رہے ہیں. سوچئے کیا اخلاق ڈیولپ ہوں گے، ان کے کیا ہوں گے، نئی نسل میں کیا آئیں گے، ان کی نسل کے اندر کیا آئیں گے. تو یہ کو گیدرنگ جو ہو رہی ہے، ایک اختلاط کا جو ماحول ہو رہا ہے، مرد اور عورتیں مل کر جو بیٹھ رہے ہیں، نظر بازیاں جو چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، کزنز ہاتھ ملاتے ہیں، بات کرتے ہیں ٹھہر کر ایک ساتھ اکیلے میں، تنہائی میں. کیا یہ جائز ہے شریعت میں؟ کہاں سے آیا یہ ہاتھ ملانے کا کلچر کزنز کے ساتھ؟ بہت عام ہو رہی ہے یہ بات. اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. میری بیٹیاں اگر سن رہی ہیں تو آپ لوگ اپنے آپ کو ایک لخت بدل لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں. اپنے آپ کو کتنا آپ پرسکون پائیں گے. دیکھیے کچھ نہیں کر کے، کچھ نہیں خرچ کے، کچھ محنت نہیں کر کے آپ کو سکون میسر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو آپ ایک دم بدل جائیے. پیرنٹس اپنے آپ کو بدلیں. ہم نمونہ بنیں گے تو ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر سیکھیں گے. صرف آپ تھیوریٹیکلی آپ پڑھ کر سنا دیں گے، ایک آدھ مرتبہ اجتماع میں بٹھا لیں گے تو وہ بات اثر کرنے والی نہیں ہے. اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت ہے. تو ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر یہ کیونکہ یہ شخص جو تھا عارف، اس کا ایکسٹرا میرائٹل افیئر ہے بول کے بتایا گیا. ناجائز تعلق، آج کل یہ بات کو بھی ایک فیشن سمجھا جا رہا ہے. کتنے گرل فرینڈ ہے، کتنے بوائے فرینڈ ہے، یہ بات ہو رہی ہے. پہلے جو خیالات پک رہے ہیں نا، جو نظروں سے جو دیکھ رہے ہیں، اب وہ جو ہے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر سامنے آ رہا ہے ناجائز تعلقات کی شکل میں. خیالات کو پاکیزہ نہیں رکھیں گے، نظر کو پاکیزہ نہیں رکھیں گے تو یہ ہونا ہے. کب تک یہ رہے گا؟ یہ تو ہوئے گا. تو اس کے لیے اسلام جو ہے بے پردگی سے منع کیا ہے، بے حیائی سے منع کیا ہے کہ، اور پھر نکاح کے حدود کو بتایا گیا ہے کہ نکاح کے حدود کے اندر رہ کر، قیود میں رہ کر تم اپنے جنسی تسکین کو حاصل کرو. جانوروں کی طرح ہر جگہ منہ اٹھائے مت پھرو. تو یہ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے ہے. ایک شخص جو آوارہ ہوتا ہے، اگر وہ کسی خاندان میں ہے، کہیں پر آتا جاتا ہے، تو بتائیے کیا وہ شخص کی وجہ سے شریف بیٹیاں محفوظ رہیں گی؟ اس کی نظر بھی کسی شریف بچی پر پڑنے کے لیے کوئی شریف بچی برداشت نہیں کرے گی. تو اس طریقے سے، اس سے معاشرے کو بچانے کے لیے، یہ جنسی آوارگی سے معاشرے کو بچانے کے لیے اسلام نے نکاح کی تعلیم کا حکم دیا ہے، نکاح کرنے کا بتایا ہے کہ اس طریقے سے تم نکاح کرو. تو نکاح فوری کریں گے، نکاح کو سنت طریقے سے کریں گے تو یہ ذہنی آوارگی سے نوجوان نسل بچے گی. آپ سوچئے کہ صرف یہ ایک واقعہ نہیں، کئی خواتین ایسا فون کر کر بتا رہی ہیں کہ ان کے شوہر غیر لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھ رہے ہیں، اور وہ لڑکیاں کیسی ہیں، ان کے ماں باپ کیسے ہیں، ان کے ماں باپ اپنی لڑکیوں پر نظر نہیں رکھ رہے ہیں کہ میری لڑکی کس کے ساتھ رہ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیسے وہ اتنا ٹائم گزار رہی ہے. یہ ماں باپ کو بالکل پرواہ نہیں ہے. جہاں یہ لڑکے پر تعجب ہے، وہاں مجھ کو وہ لڑکی پر بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ٹائم اس کو دے پا رہی ہے. ایک نہیں، کئی فون کالز کے ذریعے میری اپنے سماج کی بیٹیوں نے مجھ سے کہا ہے. اولڈ سٹی کے بھی ہیں، نیو سٹی کے بھی ہیں، پورے شہر کے چاروں سم سے کالز ہیں میرے پاس، ویسے واقعات ہیں. اور وہ اس لیے انہوں نے فون کیا کہ باجی آپ لوگوں نے تو یہ کہا کہ اب ہم کو کیسز کے ذریعے اپنے معاملات کو حل نہیں کرنا چاہیے، آپ بتائیے اب اس مسئلے کا حل کیا ہے. کیا کہہ سکتی ہوں میں، بتائیے ان کو. تو بہرحال میری بہنوں، جتنا کہیں اس عنوان پر بہت کم ہے. تو ہم کو صرف ایک ہی اس کا سلوشن ہے کہ سنتوں کو اپناؤ، سادگی کو اپناؤ. شادی نہیں کہو بلکہ نکاح کرو. یہ شادی کا لفظ ہی ہم کو نکالنا چاہیے. نکاح کر رہے ہیں، نکاح کی تقریب ہے، نکاح سوچیں گے تو سنت کا، نکاح کے لفظ کے ساتھ ہی ہمارے تصور میں نکاح سنت بھی آ جائے گی، اور سنت کے مطابق ہم کام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، با پردہ ہو کر اپنا کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی آگے کے پروگرام میں
انشاءاللہ تعالیٰ نکاح کے شرعی مسائل کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے لڑکی کو تلاش کرنے کے بارے میں یا لڑکے کو تلاش کرنے کے بارے میں جو بھی بات کہی تھی، اس میں یہ بات ہے کہ جو ہم کو رشتہ ہوتا وہی ہے جہاں پر ہونا تھا، لیکن اگر ہم نیت اچھی کر لے کہ میں تو اللہ کے حبیب کی تعلیمات کے مطابق اپنی بہو لاؤں گی، اپنا داماد لاؤں گی، تو وہاں پر آئے گا تو وہی آئے گی، وہی جو کہ مقدر میں ہے. لیکن اگر ہم نیت خاص رکھیں گے تو نیتوں کی برکتیں ہم کو ضرور ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اس مسئلے کو لے کر تھوڑا زیادہ ایموشنل ہو چکی تھی. اس میں اگر میں کسی کو تکلیف ہوئی ہے میری گفتگو سے تو میں آپ سب سے معافی چاہتی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.